Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. جی وعلیکم السلام. پستے والے پستے والے حیدر. حیدر کیا لگے؟ حیدر. پستے والے حیدر. پستے والے حسن. لاڑیاں شاڑیاں. پستے والے حسن. ابھی حیدر صاحب سے فون پہ بات کرنی تھی آمنا, اس لیے ان کو ان کے دماغ میں ان کی ان کا نام تیرا نام جپدی بھیرا. آئرونک سٹارٹ ہوا ہے ہمارے ہاٹ بائٹس کا جی, کیونکہ آج ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے, اور اس سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر بھی بات شروع کرتے ہیں. اور آمنا کیا چل رہا ہے لائف میں؟ الحمدللہ امن ہے. الحمدللہ پریشانی ہے لیکن امن ہے. ٹھیک ہے. کیا اپڈیٹ یار؟ وہ ہماری آئی ویڈیو ہاٹ ریویو کی, اور سوری پہلے تو اپالوجیز, میں اور آمنہ دونوں آپ کا فیڈ بیک اور آپ کے کامنٹس نہیں دیکھ سکے. تھوڑی دیر بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ساؤنڈ کے ایشوز ہو رہے ہیں تو میں نے اور آمنہ نے دونوں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کیا, تو ہماری ساری ڈیوائسز پہ صحیح چل رہا تھا. جی. پھر میں نے شاہ رخ سے پوچھا, ٹیم سے اپنی پوچھا, سب سے, تو انہوں نے بھی یہی بات کی یار کہ پتہ نہیں ہمارے اینڈ پہ تو سب کچھ ٹھیک ہے. اور پھر ایونچولی وہ آئی تھنک وہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد سب کے لیے ٹھیک ہو بھی گیا. سو آئی کین اشور یو کہ وہ ہماری طرف سے, ہمارے اینڈ سے کوئی پرابلم نہیں تھا. وہ یوٹیوب پہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو شاید پروسیس نہیں ہو پائی, کبھی کبھی پروسیسنگ کے ایشوز ہوتے ہیں یوٹیوب کے اینڈ پہ. ہماری ویڈیوز میں بڑے ہوتے ہیں, اس بار نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس بار پرومس ہمارے اینڈ سے نہیں تھا, کیونکہ وہ پھر آدھی ڈیوائسز پہ بھی نہ چل گئی ہوتی نا. اور پھر ایونچولی وہ ہم نے کچھ نہیں تھا کیا, اور ایونچولی وہ ساری ڈیوائسز پہ چلنا شروع ہو گئی. نہ شک کی نگاہ سے دیکھیں, میں آپ کا اپنا آدمی ہوں بھائی, خدا کا واسطہ ہے, میں ایسے شخص سے دیکھ رہی ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں بھائی, کوئی اس طرح کا وہ ہمارے اینڈ پہ ایشو نہیں تھا. کبھی کبھی یوٹیوب کے اینڈ پہ اس طرح ہو جاتا ہے, بٹ وی اسٹل اپالوجائز کہ آپ کو انکنوینئنس کا سامنا کرنا پڑا. آئی ڈونٹ نو, مجھے خود نہیں, ہمیں کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ کیوں ایسا تھا ایشو آواز کا, کیونکہ شروع بالکل فوراً اپلوڈ ہوتے ہی کچھ ڈیوائسز پہ بالکل صحیح چل رہی. جب میں نے دیکھا تو آواز نارمل ٹھیک تھی بالکل. پھر وہ بعد میں کسی نے کامنٹ میں ہی بتایا کہ یار کہ وہ شاید آئی فون کی وجہ سے اینڈرائڈ پہ نہیں چل, پتہ نہیں بھائی, blame it on everybody but us. یہ وہ نہیں تھا, بٹ ہمارے اینڈ سے کوئی ایشو نہیں تھا, ورنہ وہ کسی کو نہ آواز ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, جی اور کوئی فیڈ بیک؟ ہاں, نمبر 2, کل آپ نے دیکھا ہوگا میرا انٹرویو ود رافع راشدی, پروڈیوسر آف بادشاہ بیگم, وہ ہم نے ریلیز کیا, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو وہ انٹرویو دیکھ کے مزہ آیا ہوگا, کیونکہ بڑے عرصے سے بادشاہ بیگم ہم ریویو بھی کرتے آ رہے ہیں, آپ کا بھی بڑا فیڈ بیک آ رہا ہے. تو بڑے کینڈڈ اور اوپن طریقے کے ساتھ رافع نے ساری باتوں کو ایڈریس کیا, سارے ہمارے کنسرن سوالات کو ایڈریس کیا. اور اگر آپ بادشاہ بیگم دیکھتے رہے ہیں تو it'll be great if you would watch it and share. جی, اور کل آپ دیکھیں گے میرا انٹرویو ایمان علی کے ساتھ, جو کہ ایک بڑا no holds barred انٹرویو ہے, and Iman was her very best self in that interview. اچھا, and she's not held back. ہاں, یہاں did she say کہ میں I've been asked not to lie? She did not say anything out of line, and yet she said a lot of things. No, she said I've been asked not to lie. I know. No, I've been asked to lie. I've been asked to lie. I've been asked to lie. No, she didn't say that. She didn't say that. It was a very good interview. And yeah. مزہ آئے گا. ہاں, مزہ آئے گا. مطلب I felt it was a اسپائس ہے اس انٹرویو. ہاں, مطلب اسپائس کیا آپ کہتے ہیں, ایمان اور اسپائس نہ ہو. میں آپ کو اس کی ایک فیلر دے دوں اسپائس کا. کیوں نہ دیں. فیلر یہ تھا, تو میں نے تو پوچھا کہ آپ کا یو سچ این ایموشنل پرسن اینڈ یو آر سو رومانٹک اینڈ یو نو یو آر سینسٹیو, تو وی نو we've heard of this one big love in your life. So do you want to talk about it? And she said, جو گزر گیا وقت اس پہ کیا بات کرنی. میں نے کہا, but was it the one big love of your life? And she said, yeah, it was an 8-year relationship. And میں نے کہا ہم نام نہیں لیں گے, لیکن کراس بارڈر تھا. تو کہتی ہاں کراس بارڈر تھا. میں نے کہا سر نیم بھی ایک تھا. کہتی ہاں, پہلا لفظ اور سیکنڈ لیٹر بھی نام کا ایک ہی تھا. تو leave it to imagination. یہ آپ ان تو اب آپ یہ لوگ, میں کیا کیسے, میں اب لوگوں کو تو بڑا کنسرن ہوگا اس بات سے کہ آپ نے کیا بات کی ہے. تو یہ اب کیسے بات کریں, کیسے بتائیں ہم یہ, نہیں آپ انٹرویو آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل ہو جائے گا پکا. ہاں ٹھیک ہے, آف کورس. آلرائٹ. لیکن یہ کہ آئی واز آنرڈ کہ انہوں نے یہ بھی کہا انٹرویو کے آخر میں کہ آئی چوز یو. I chose you for the interview. میں نے کہا جی بہت, I'm very honored and privileged that you chose me. But again, like all my interviews with people I've known for like
Yasir Hussain मजाक उड़ा लें for 20 years. It's like a conversation. It's like a catching up on, you know, old times and her modeling days, and then coming into films and television and of course Titch Button. A lot about Titch Button. ठीक है, So great. yeah. यार मैं बड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ. क्यों? वो मेरे वो प्रोमोज निकले हैं जो शो के द टॉक हसन टॉक क्या क्यूट आपने प्रोमोज पेश किए माशाल्लाह हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं I'd like to take this opportunity to thank all of you. इतना प्यार भेज रहे हैं आप, बड़ी आमना तारीफें कर मगर रही हैं. मैं बड़ा क्रिटिकल रिव्यू करूंगी आपके शो करें का. ना critical. अगर आपने लोगों का मजाक उड़ाया तो ये मैं कहूंगी इसमें कि आप लोगों को, ये हमारी स्टांस समथिंग हॉट पे ये रही है कि हम कभी डिराइड नहीं करेंगे लोगों को. पूरी तो अगर मुझे ये लगा कि आपने किया है तो मैं कहूंगी तो आपको कहना चाहिए. हाँ. आपको क्या सबको कहना चाहिए. हाँ. तो वो ये जरूरी है वो कॉन्वर्सेशन. जी. बट लेट्स सी. आई फील प्रेशर्ड. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो प्यार अभी भेज रहे हैं, जब वो शो शुरू होगा तो आप वो प्यार बरकरार रखेंगे. और जो आप फीडबैक भी देते हैं, आप लोग इतने प्यार से देते हैं, इतने दिल से देते हैं, तो उस सब के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू वेरी मच. द टॉक शो विल गो ऑन एयर ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट वेरी सून. इंशाल्लाह 1-2 दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी. शायद हो सकता है हॉट बाइट्स के आने तक अनाउंसमेंट हो भी जाए. जी. तो बस हम आपको बताते रहेंगे हमारे इंस्टा देखते. मैंने आपने कल देखी होगी, बल्कि आज आप शायद देखेंगे फैशन फोर्टनाइटली की नई एपिसोड. तो आई होप आप लोगों को वो पसंद आए. एंड ऑल्सो आई एम सॉरी कि मैं ज्यादा कंटेंट आई पे लगा नहीं सकी इस महीने बिकॉज ऑफ माय टूथ इन्फेक्शन. आई वाज काइंड ऑफ आउट ऑफ कमीशन. आज आमना की एक एक्सट्रैक्शन थी जी. दांत की. जी. फिर हमने आमना जी से रिक्वेस्ट की कि आमना जी इसको रीशेड्यूल कर लें आप. तो आमना जी वाज काइंड इनफ टू रीशेड्यूल इट. और उसको रीशेड्यूल कराने की वजह ये थी कि अगर आज हमारी हॉट बाइट्स ना आती जी तो लोग हम पे उंगलियां उठाते और हमसे कहते हैं लोगों ने हशर कर दिया उंगलियां उठा के. कल से जो हमारा हशर कर दिया है उस पे भी हम आपका आते तो हैं. शायद कम किया और मेरा ज्यादा किया कर दिया हशर. तो ये सारी कॉन्वर्सेशन आज बड़े खुल के होने वाली है मेरी और आमना के बीच में. ऑफ कोर्स आमना एंड आई आर रेफरिंग टू फिरोज एंड अलीज़े सुल्तान. उनका जो एक मामला है वो एक बड़ी संगीन नोयत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अलीज़े सुल्तान ने कोर्ट के अंदर ये एविडेंस सबमिट कराया है फिजिकल असॉल्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस का, तस्वीर और मेडिकल रिपोर्ट्स समेत. ये एक मेजर डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं और आमना आज बात करेंगे. उसके अलावा कल एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई जब फिल्मी सितारा, फिल्मी अदाकारा सोनिया हुसैन साहबा ने अपनी फिल्म की प्रोड्यूसर उर्वा हुसैन साहबा को एक लीगल नोटिस भेज दिया, ये कहते हुए कि जी मुझे टिच बटन में काम जो मैंने किया उसकी पेमेंट नहीं की गई. ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि इस नोटिस की टाइमिंग, फिल्म की रिलीज डेट एंड द फैक्ट दैट उर्वा इज नॉट द सोल प्रोड्यूसर ऑफ टिच बटन, ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है. तो इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो लीगल नोटिस सोनिया ने भेजा है वो सारे प्रोड्यूसर्स को नहीं भेजा, स्पेसिफिकली उर्वा को भेजा. तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली, नॉट इन दिस ऑर्डर, बट लक्स स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर एक और डेवलपमेंट हुई है. हमने उसके ऊपर एक बड़ी लंबी वीडियो की और अब ये पता चला है कि जी एलएसए वालों ने दोबारा सबमिशंस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं. नहीं, एक्सटेंड कर दिए डेट. एक्सटेंड तो तब करते ना कि अगर डेट खत्म ना हुई होती. जी. तो मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने दोबारा सबमिशंस के लिए खोला, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड करनी होती तो वो प्रोसेस चल रहा होता और फिर आप उसको एक्सटेंड कर देते. तो क्या अभी खत्म हो गई थी सबमिशंस की? जब आपने वेबसाइट खोल दी थी और वोटिंग लोगों से शुरू करा दी थी तो इसका मतलब है डेडलाइन खत्म हो गई थी ना, खत्म हो गई, प्रोसेस खत्म हो गया था. पॉइंट मिला, सबमिशन चली गई थी, आपने अपलोड कर दी थी, आपने लोगों से वोट मांग लिए थे. ये तो भला लोगों का जिन्होंने बैकलैश किया, कुछ लोगों ने कहा फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पहले से जाग गया एकदम. उनकी आंखें यूं खुली जॉन स्नो की तरह. उन्होंने कहा अच्छा ओ, तो फिर वो उन्होंने किया. तो ये डेवलपमेंट हुई, इस पे भी बात करेंगे. ये हॉट बाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है. और हॉट बाइट्स के शुरू में जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपने जो भी बात सुननी है अपनी आंखें और कान खोल के सुननी है. हमारा सिलेक्टिव हेयरिंग और सिलेक्टिव देखने का एक प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो भी बात करें आपने शुरू से लेके आखिर तक पूरी बात सुननी है, और सुनने से ज्यादा उसको समझने की कोशिश करनी है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस किस्से को हम खत्म करके आगे बढ़ जाएं अपनी जिंदगी में. ठीक हो गया? मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद.
جی آمنہ. جی حسن کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ آمنہ میں لکس اسٹائل ایوارڈ سے شروع کرنا ٹھیک چاہوں ہے گا. ٹھیک ہے. بریفلی بتائیں کیا ہوا اب کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ کل پرسوں ایک LSA سے آفیشیل نوٹس آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ سبمیشنز کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے and now submissions will be accepted till the 31st of October. یہی تھا میرے خیال میں یہی ڈیٹ تھی اور لہٰذا ڈیٹ کہتی ہیں تو میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں. جی دیکھ کے بتائیے. لیکن آپ کیری آن. جی سو سبمیشنز کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی اور جو ویب سائٹ تھی وہ آف کورس ہمیں آلریڈی پتا تھا کہ وہ 31 اکتوبر. جی بالکل. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ LSAs ہو کس تاریخ کو رہے ہیں لیکن سبمیشنز کی ڈیٹ جو تھی پھر ہمیں آفیشیل تھوڑا سا ویریفیکیشن ملی مجھے پرسنلی کہ کچھ چیزیں ہم نے جو کہی تھیں اپنے پچھلے ہاٹ بائٹس میں ان کی کلیئرٹی دینی ہماری ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو سبمیشنز ہیں ان پہ ہم نے کہا کہ جی اسٹارز جو ہیں وہ سبمٹ کرتے ہیں نہیں کرتے وی ڈونٹ بلیو. تو ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی سبمیشنز آئی ہیں, جتنے نام تھے اس لسٹ میں وہ سبمٹ لوگوں نے کیا تھا. کلیئرٹی مجھے اس چیز کی ملی کہ دا اسٹار اور دی آرٹسٹ ڈزنٹ ہیو ٹو سبمٹ دیئر پورٹ فولیو پرسنلی, اینی بڈی کین ڈو اٹ فار دیم. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جی مجھے لگتا ہے حسن چودھری جو ہیں وہ بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر ہیں 2021 کہ میں آپ کا پورٹ فولیو سبمٹ کر سکتی ہوں, ضروری نہیں کہ آپ اپنا کریں. بڑا فضول پروسیس, بہت ٹھہر جانا پہلے پروسیس بتانا دیں. تو اس طرح ہوا ہے کہ کچھ آرٹسٹ نے اپنے پورٹ فولیوز خود نہیں کیے لیکن ان کے فینس نے ان کے سبمٹ کیے. تو اس طریقے سے وہ لسٹ جو ہے وہ اکٹھا ہوئی اور وہ لسٹ لگی. اور جو کویشچن تھا کہ جی کچھ ایسے آرٹسٹ سے میوزک کو لے کے خاص طور پہ جنہوں نے شاید نہیں سبمیشن دی تھی, نہیں جی ان سب کی سبمیشنز LSA نے کہا کہ جی ہمیں آفیشیلی سبمیشنز ملی ہیں. کیا مطلب کہ ایسا کوئی نہیں کہ ہم نے خود سے نہیں ڈالے یہ نام, سبمیشنز آئی ہیں. جتنے نام آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھے تھے. پوائنٹ یہی تھا نا کہ فیمیل سبمیشنز کسی نے نہیں بھیجی کسی فیمیل سبمیشنز کسی فیمیل سنگر نے نہیں. اب آپ آئیں اس پروسیس پہ. ڈو یو اگری ود دس پروسیس؟ نو اٹس اے پیتھیٹک پروسیس. I also think so. Because what does that mean that آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہی سبمیشن چنیں, آپ ہی ونر چنیں, ایکسلنس کہاں گیا پھر؟ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایکسلنس کہاں گیا پھر؟ Where is the process? There is no process. There is no clarity on the process. There has to be a process. I trust LSA کے 20-21 سال سے کر رہے ہیں, پروسیس ہوگا, but there is no clarity on it. And this going to and fro on the process is just confusing people even more. ہر سال چینج ہو رہا ہے پروسیس نامینیشنز کا, ہر سال. That's fine. حسن ایک لینڈسکیپ بھی تو چینج ہو رہا ہے نا کانسٹنٹلی. نہیں کوئی نہیں, 21-22 سال میں دوبارہ پورا ریپیٹیشن ہو جائے گی. میں تھوڑا سا میں اس بات پہ اپسیٹ ہوں, کافی زیادہ اپسیٹ ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اسپیسیفکلی ہم اپنے آرٹسٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے, ہم اپنے آرٹسٹ کو آنر نہیں کرتے, ہم اپنے آرٹسٹ کو کوئی عزت نہیں دیتے. جو مرضی آپ کہہ لیں کہ جی بڑی عزت ہے یہ, ہم نہیں دیتے, ہم اپنے آرٹسٹ کی قدر نہیں کرتے. آن ٹاپ آف دیٹ جو ایک ایسا اوارڈ ایونٹ ہے جو کہ لانگسٹ رننگ ایک اوارڈ ایونٹ ہے, بڑی کریڈیبلٹی سارا کچھ ہے, اگر وہ پروسیس یہ پروسیس ہے اس میں اوارڈ جیتنے کا یا نامنیٹ ہونے کا کہ یار کہ میں نے خود اپنی سبمیشن کرنی ہے یا کسی اور نے میرے بہاف پہ میرے فین نے سبمیشن کرنی ہے, تو وہ پلیٹ فارم تو مجھے ریکگنائز نہیں کر رہا نا. اپنی ریکگنیشن میں کیا خیال ہے سبمیشن کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ لاسٹ منٹ پہ پچھلے سال ایک چینل جو تھا اس نے بوائے کاٹ کر دیا تھا. اس نے کہا تھا آپ ہماری کوئی فوٹیج نہیں استعمال کر سکتے. تو جب ایک پورا چینل بلیک آؤٹ کرے گا آپ کو تو آپ کی آدھی نامینیشنز بھی چلی جائیں گی. دیٹس وائی ٹو سیف گارڈ دیٹ they were like اب جو سبمٹ کریں گے پاپولر کیٹیگریز میں وہی نامینیز بنیں گے. کیا فوٹیج چلی جائے, کتنی فوٹیج استعمال ہوتی ہے؟ آپ نہیں کر سکتے نا یوز, لیگلی نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں اب جی بڑی بار میں نے دیکھا ہے ایک زمانے فلم فیئر میں جی کہ فلانے ایکٹر نے جو ہے وہ نہیں دیا, آپ چلا دیں دس پروڈیوسر اور دس نامینی ڈڈ not provided by producer. کلپ ختم. کتنی 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ کی کلپ چلتی ہے, آپ چلا دیں 1 سیکنڈ کا وہ کہ نہیں جی. یہ میری اسپیکولیشن ہے, مجھے نہیں پتا. میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ LSA پہ بگیسٹ بون آف کنٹینشن از the TV categories. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. اور biggest contention is the rivalry between the 3 channels because ان تینوں کے ڈرامے ہوتے ہیں. ایک چینل جو ہے اس کی اتنی ویوز ہوتی ہیں اور کوئی کرٹیکل اپریسیشن نہیں ہوتی. مجھے ایک بات بتائیں جی, کل کو سم تھنگ ہاٹ کہتا ہے جی ہم اپنے اوارڈ کر رہے ہیں جی, ٹھیک ہے جی, حسن اور آمنہ بیٹھتے ہیں دونوں اور ہم کرتے بھی اپنے سال کے اینڈ میں ہم کہتے ہیں جی یہ 5 ہمارے نامنیز ہیں. ہم نے اتنے ڈرامے دیکھے, ہم نے 5 نامنیز چوز کیے, ان میں سے ایک کو حسن اور آمنہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی ہم نے ووٹ دینا ہے. کوئی چینل ہمیں سو کر سکتا ہے اس چیز کے لیے؟ وائی ڈو وی نیڈ دی چینلز اپروول اور پرمیشن فار دس؟
We don't. No, there has to be some technical thing. आप म्यूजिक What is चला the रहे हैं उनका, technical? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं ना पता. चलाए ना, तो जहाँ पे कॉपीराइट है, हाँ. जहाँ पे चैनल ने आपको बोला है जी कि हमारी ये कॉपीराइटेड मटेरियल है, ये आप नहीं चला सकते, that cannot stop Amna and Hassan from holding their awards or recognizing talent. It can't. How can it? I don't know. I know that we can still say, और हमारा कॉपीराइट बहुत स्ट्रिक्ट कॉपीराइट है, क्योंकि YouTube के ऊपर the moment we incorporate somebody else's clip or drama or music, we'll get a strike and our channel will No, go. I agree with what you're saying, because exactly the same thing happened at PISA last year. It happened the same thing, that one of the channels said that we don't want to participate. So we said don't participate. Okay. So this is a technical thing, and we should get more clarity on this. We should. If a channel or if a production house or if a producer or an actor says, I don't want to be part of your award show, what is legally speaking, what can be the legally, उर्दू में बात करते हैं, legally speaking इसमें क्या होगा प्रोसेस के यार के अवार्ड शो कितना बाइंडिंग होगा उसके ऊपर? मैं जानना चाहूंगी. मैं भी जानना चाहूंगी. लीगली आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज दुबई में जो अवार्ड शो था उस पर बाइंडिंग नहीं था. आर्टिस्ट आ गए थे, नॉमिनीज आ गए थे, वो दुबई पहुंच गए थे, फिर चैनल ने कहा कि जी हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते लीगली, आप हमें निकालें अपनी सेरेमनी से. हमने कहा हम नहीं निकालते. हमने कहा जी आपके आर्टिस्ट पहुंच चुके हैं, हम आपका कोई नहीं निकालने क्या मतलब on what legal ground? We don't want to be part of it. On what legal ground? I don't know. So I don't know the legalities. I'm not a lawyer. ठीक है. But हमने ये किया था कि हमने नहीं फिर फुटेज चलाई उनकी, उनके साउंड ट्रैक नहीं चलाया, लेकिन आर्टिस्ट को कहा जो जीता वो जीत. इस पे कोई सू क्या करेगा? क्या करेगा? अब आप आर्टिस्ट को कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, उस पे क्या कोई सू कर, मुझे नहीं पता. I don't know the legalities. I'm not a lawyer. बहरहाल बॉटम लाइन ये प्रोसेस बेहतर है. ये एक प्रोसेस का ये चीज थी. और दूसरी चीज यही थी कि जी सबमिट किया है लोगों ने, जितने नाम आपने देखे, ऐसा कोई नहीं कि हवाई सबमिशन. नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि हवाई है. नहीं, हमने कहा ना कि हमारा क्या ख्याल है कि आर्टिस्ट खुद करेंगे. तो वो दूसरी क्लैरिफिकेशन ये थी कि खुद ना भी करें, कोई भी कर सकता है उनके बिहाफ पे. ठीक है. और मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि कोई भी खुद कोई भी कर सकता है. जी, तो अगर आप समझें कि जी फॉर एग्जांपल जो बिछड़ के वजह से तलहा जौहर को मिलना चाहिए, तो मैं और आप उसकी हाँ, बहुत सारे फैंस हैं. आई थिंक वहाज की कोई नॉमिनेशन नहीं थी उन लोगों के, वैसे अफान के कोई मैसेजेस आए फैन, भाई आप भेज दें पोर्टफोलियो वहाज और अफान के, अगर आप और जिन के एक्टर्स जो हैं बिल्कुल आप भेज सकते हैं. आप अपने पोर्टफोलियोज भेज दें, या आप अपने फेवरेट एक्टर्स के पोर्टफोलियोज खुद ही भेज दें. बड़ा सिंपल प्रोसेस है, फिर तो बड़ा अच्छा प्रोसेस है भाई. कोई भी किसी को नॉमिनेट कर दे, सबमिट कर दे. सब नॉमिनेशन नहीं है, सबमिशंस हैं, उसके ऊपर वोटिंग होगी, कर दें. ठीक है, ये दैट्स सर्टेनली वन प्रोसेस. आई डोंट एग्री विद इट, बट चलो दैट्स अनदर प्रोसेस. और एलएसए का क्या हो रहा है? यही है, अब जब होंगे तब पता. ऑफ रिकॉर्ड मुझे पता है वैसे. नहीं मैंने मतलब और डिस्कस करने वाली क्या चीज है? यही थी ना, सबमिशंस को लेके थी ना. ठीक है, कोई बात नहीं थी ना जिस पे क्लैरिटी हमने देनी थी. कोई होगी याद है तो कर लेंगे. ठीक है. मूविंग ऑन टू सोनिया वर्सेस, a rather very interesting development. सोनिया हुसैन वर्सेस उर्वा हुसैन. पता चला जी कल हमें कि सोनिया हुसैन साहब ने लीगल नोटिस भेज दिया थ्रू हर लॉयर्स टू उर्वा हुसैन. जी, स्पेसिफिकली उर्वा हुसैन कि मेरा एक सर्टन वो जो नोटिस हमने देखा, हम चला भी देंगे अभी आपके लिए. नोटिस हमने देखा, उसके ऊपर वो ब्लैंको लगी हुई थी अमाउंट के ऊपर, बट ये था कि एक सर्टन अमाउंट अग्री हुई है जिसके ऊपर खाली 5 लाख रुपया सोनिया हुसैन साहबा को दिया गया था. मगर उस अकाउंट पे ना, उस पे क्यों नंबर पे ब्लैंको था? किस पे नहीं शेयर करना चाह रही कि सोनिया कितना चार्ज करती है फिल्म के लिए, बट उसकी 5 लाख की अमाउंट सोनिया को मिली. सोनिया ने वो 5 लाख रुपया वापस कर दिया एज पर हर लॉयर्स, और उसके बाद से जी उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है पेमेंट नहीं मिली मेरे काम की. अब एक चीज़ ये है कि मेरी इंफॉर्मेशन में और आपकी भी और हम सब की, एंड आई हैव टू से दैट आई लव सोनिया एज अ परफॉर्मर. हम उस दिन भी बात कर रहे थे, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स दैट वी हैव इन द कंट्री. सो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड इन हूएवर इज एडवाइजिंग हर ऑन दिस रिगार्ड, बिकॉज फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान सईद भी हैं, शूटिंग स्टार जो है उर्वा फरहान दोनों का है. फिल्म के प्रोड्यूसर ARY फिल्म्स भी हैं, और फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल फिल्म्स भी हैं. तो अगर तो पेमेंट डिस्प्यूट किसी भी एक्टर का होता है, मैं ये तो बात कर ही नहीं रहा कि सोनिया गलत है. सोनिया अगर 100%, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड सोनिया बिल्कुल सही है 100%, व्हाट सेंस डज इट मेक टू ओनली सू उर्वा फॉर इट, या ओनली सेंड अ लीगल नोटिस? नो सेंस. अगर उर्वा के साथ कोई डिस्प्यूट है सोनिया का पैसों का, डिड शी रीच आउट टू फरहान, डिड शी रीच आउट टू इरफान मलिक, ARY फिल्म्स? डू वी नो? शी हैज
I mean, we have to assume that she hasn't, na? Which is why she's taken the legal route. Why else would? Do we know this for sure कि उन्होंने कांटेक्ट किया नहीं इन लोगों को कि आप मुझे दे दे मेरी पेमेंट वरना मैं लीगल नोटिस मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे रीच आउट नहीं कर सका सबको, लेकिन मुझे एक बात बताएं आप कि अगर किसी ने कास्ट किया है प्रोड्यूसर ने, तो मैं लीगली उनको सू तब करूंगा ना जब मुझे पता है कि यार सारे दरवाजे बंद हो गए, ये मुझे पैसे नहीं दे रहे, और जब मैं सू करूंगा तो मैं सारे प्रोड्यूसर्स को सू करूंगा. और उर्वा के साथ अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बात ये है कि उर्वा इन हर पर्सनल कैपेसिटी एज फार एज आई अंडरस्टैंड is not producing the film, it's her company that is producing. Shooting Star. Yeah, she's one of the producers. Shooting Star Studio, which is Urva and Farhan's joint company, it is producing the film along with ARY Films and Salman Iqbal Films. So you sue all the producers or partners. अच्छा, बात ये है कि हमारी करियर में कितने लीगल नोटिसेस हमने देखे लोगों ने दूसरों को भिजवाए. 1 करोड़. उसमें से रिजॉल्व कितने हुए? None. 0. तो ये बात तो है. मतलब इस लीगल नोटिस की क्या वक़्त है? कोई नहीं है, कल को ये उधर से और भेज देंगे वो. तो अगर ये बैड ब्लड क्रिएट करना था या फिल्म की लॉन्च को खराब करना था, मेरे ख्याल है टाइमिंग सही नहीं था बिल्कुल भी. फिल्म की लॉन्च को खराब करना था. मुझे एक बात बताइए, लॉन्च को था ना ये सोनिया ने, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फैंस हमारे बड़े चीते हैं, एहसन खान के शो पे सोनिया पहले बोल चुकी हैं कि उर्वा ने उनको चेक नहीं क्लियर किया जी. ये बात हो चुकी है पहले पब्लिक में. सोनिया हैज बीन ऑन रिकॉर्ड इन सेइंग दिस. टिच बटन को बनते हुए कोई 2, 2.5, 3 साल हो गए. उस दिन फरहान का 2019 में शायद उन्होंने शुरू की थी, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए. 3 साल के प्रोसेस में पेमेंट की सोनिया ने लीगल नोटिस 15 दिन पहले भेजना है रिलीज से फिल्म की. वो भी प्रमोशन जब शुरू हो गई. तो वो जाहिर बात है, the aim is to hurt the film. The aim is to hurt the film, which is not a good aim. Which is not. So जहाँ पे ये सोनिया की गलती है या जो भी उनको कोई मशवरा दे रहा है, यार मैं टिच बटन वालों को भी बोलूंगा. नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई मशवरा दे रहा है? आपको पता है कि ये लोग किसी का मशवरा नहीं लेते. कौन लोग नहीं लेते? हमारे आर्टिस्ट जो हैं. यार मैं नहीं समझता कि सोनिया जो है वो बगैर किसी के मशवरे के इस तरह कर. मुझे बड़ी अजीब लग रही है बात. मैं सोनिया को बहुत क्लोजली नहीं जानता, बट मैं जब भी उनसे मिला हूँ, she seems like a very reasonable person. मुझे तो ये पता है कि स्टाइल चॉइसेस से लेके और लीगल नोटिस तक हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो काफी इंडिपेंडेंट हैं और वो किसी की नहीं सुनते हैं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है. बट मैं अच्छा चले, लॉयर ने तो डिसाइड किया होगा ना. लॉयर को क्या है, लॉयर पैसे बना रहा होगा. मेरा है डेफिनेटली कि अगर उनकी पेमेंट नहीं हुई तो होनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई तो फिल्म की रिलीज के बाद आप जरूर ये लीगल नोटिस. और नहीं, अब दूसरी तरफ आए. हाँ, जो प्रोड्यूसर्स हैं जी, भाई आपकी फिल्म का टैलेंट इस लेवल पे पहुंचा कैसे कि वो आपको लीगल नोटिस. ये भी बात है ना, दोनों साइड्स आपको देखनी, दोनों साइड्स की बात हो रही है. तो एक जहाँ पे एक साइड की कर ली, अब दूसरी साइड पे आए, दूसरी साइड पे आ जाए कि आपके फिल्म के एक्टर ने आप लोगों को लीगल नोटिस भिजवा दिया. आप लोगों में से किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया. क्यों? या रिएक्ट नहीं किया, या क्या आपको लगा वो ब्लफ कर रही हैं, या वो ब्लफ कर रही हैं, या आपकी जेन्युइनली बात नहीं हुई, या क्या हुआ, या सेट पे. और देखें बात बार बार यही आती है कि क्योंकि सोनिया ने स्पेसिफिकली उर्वा के नाम पे नोटिस भेजा है जी, तो is there any issue between Sonia and Urva that we are not aware of? Why Urva and why not Urva and Farhan? Why Urva? Why not Urva and Farhan? Why not Shooting Star and ARY? That's exactly what I'm saying. Because आप ARY से नहीं पंगा लेना. आप ARY से पंगा नहीं लेना. बेसिक चीज ये है. अगर आप ARY से पंगा नहीं लेना चाह रहे तो ARY सोनिया को बिठा के पूछ क्यों नहीं रहा कि आप फरहान से क्यों नहीं पंगा लेना चाह रहे? ये भी मैं सोच. आप फरहान से नहीं पंगा लेना, ये भी बात सोचने की है. फरहान क्यों नहीं बीच में पूछ रहे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम सोनिया? सो इज नोबडी इन टच विद सोनिया? प्रमोशन शुरू हो गई हैं और हमें बार बार इस बात के बारे में बताया जा रहा है. कासिम ने हमारे इंटरव्यू में कहा उस दिन हम टिच बटन की लॉन्च, तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि उन्होंने, ओ भाई होगा नहीं. आर दे नॉट इन टच विद सोनिया? इज नोबडी इन टच विद सोनिया फ्रॉम द टीम? व्हाट इज गोइंग ऑन? It's not a good precedent to set. It's not a good feeling to have कि आपकी फिल्म रिलीज हो रही है और आपके अंदर इतना डिस्कोर्स चल रहा है. हाँ. आपकी लड़ाइयाँ आई एम श्योर हर सेट पे होती हैं यार, होती हैं. हर टीम्स के बीच में होती हैं, बिल्कुल होती होंगी, लेकिन वो इस तरह पब्लिकली नहीं आनी चाहिए बाहर.
بات یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی چیز نہیں. ڈسپیوٹ پھڈے. اگین میں آپ کو سوال پوچھوں گی, جی, ہمارے کریئر میں کتنے لیگل نوٹس لوگوں کو ریزالو کتنے ہوئے؟ نہیں, نان. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ بندہ بولے گا انہونی ہو گئی ہے. ہر انڈسٹری میں, ہر فلم ڈرامہ انڈسٹری میں, لوکلی انٹرنیشنلی ہوتے رہتے ہیں مسئلے مسائل, سیٹ کے اوپر پھڈے, لڑائیاں, یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب اس میں گندا کون ہوا آپ بتائیں؟ میرے تو خیال میں سونیا سب سے زیادہ. دونوں ہیں زیادہ تو سونیا, مجھے زیادہ سونیا کو لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یار کیوں پیٹی ہے, غلط ٹائمنگ ہے, بالکل سونیا پہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک دونوں ہوئے ہیں, اینڈ دیٹس ریئلی انفارچونیٹ کہ ایک انڈسٹری اٹھنے کی کوشش کرتی ہے, پھر آپ اسے گھٹنوں پہ مارتے ہو گر جاتے ہیں. اچھا, میں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, ARY فلمس کی جہاں تک بات ہے, پہلی فلم نہیں بنا رہا ہے ARY فلمس. فلمز لائک لنڈن ہی جاؤں گا, JPN ہے, ایک ریپیوٹیبل آرگنائزیشن ہے, ریپیوٹیبل کمپنی ہے. تو اگر ARY فلمز لوگوں کے پیسے نہ دیتا ہوتا اتنے سارے سالوں سے, تو کیا مطلب آرٹسٹ کام کرتے ہیں. اگین سونیا نے ARY فلمز کو نہیں نوٹس. میں ARY فلمز کی تو بات نہیں کر رہی حسن, لیکن جنرلی پروڈکشن ہاؤسز آرٹسٹ کو پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے. وی نو دیٹ از ویل. اور نہیں دیتے, اور کئی دیتے ہی نہیں ہیں, اور بہت لوگوں نے بہت لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں. وقتاً فوقتاً آرٹسٹ کو ایک عدد بول پڑتا ہے کہ میرے پیسے دے دو بیچارہ, اور اس کا سب سے بڑا کیا لیش بیک ہوتا ہے کہ جی اس کو آگے کام نہیں ملے گا. میں تھوڑا سا اس بات سے آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ہم بہت سارے ایکٹر سے ملتے ہیں, بہت سارے ایکٹرز, بہت سارے پروڈکشن ہاؤس, اب میں نام نہیں لوں گا ورنہ وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی, بہت سارے ایکٹرز بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز کی تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ یار کہ دے آر ایکسلنٹ پے ماسٹرز, ہم ان کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے. نہیں کام کریں, جس طرح سیون اسکائی کی بہت تعریف ہوتی ہے کہ جی دے گڈ پے ماسٹر. نہ لے لینا تسی پھر سے, اگر آپ ARY کا لے رہے ہیں تو ان کا بھی لیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, بٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ پروڈکشن سے نہیں پے کرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز کرتے ہیں بہت اچھے پروفیشنل طریقے سے, اور ARY بھی کرتا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کرتے, obviously اتنے لوگ کام کرتے ہیں ARY کے ساتھ, لیکن میں یہ نہیں مانتی کہ سب کو ایک جیسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. بٹ سونیا از اے بگ اسٹار. Sonia is a big star. Yeah. So I wouldn't think an actor like Sonia would be treated in a way where, again, I'm going but she's not lying. I don't think she's lying. I'm just saying that 100% agreed that Sonia has not been paid. Yeah. Why has she only put Urva's name in it? That is one thing, but I also want to ask that why has she not been paid? دونوں سوال ہیں. بالکل فیئر سوال ہے. اور اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں سونیا نے اب یہ نوٹس اگر بھیجا ہے عروا کو, یار اب بیٹھیں ARY فلمز ریچ آؤٹ کرے سونیا کو. اگر عروا اور سونیا کا کوئی پرابلم ہے, فرحان ریچ آؤٹ کرے سونیا کو, جن کو انہوں نے نام نہیں کیا. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ there's something else happening? Clearly مطلب you tell me. 1+1 2 کریں نا, 1+1 2 کریں. And I'm surprised that ARY and Farhan have not already reached out. That is what I'm saying. Qasim Ali Murid, the director, has he not reached out to Sonia? Promotions ہو رہی ہیں فلم کی, یار آپ اپنی فلم کو ڈیمیج کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ بٹ پتہ نہیں ڈیمیج ہو رہا ہے یا نہیں, بیکاز پبلسٹی بہت مل رہی ہے فلم کو. جی بہت مائلیج اس بات سے مختلف اور بھی وجوہات ہیں پبلسٹی بٹ مل رہی ہے. پبلسٹی اس وقت ٹچ بٹن کو بہت مل رہی ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹچ بٹن کے اگینسٹ جائے گا یا فیور میں جائے گا؟ آپ کو کیا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس سونیا عروا نوٹس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے اس میں, کیا مطلب؟ مجھے لگتا ہے سونیا کو پیسے نہیں دیے, یہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بہترین وقت چنا ہے کہ ریلیز سے پہلے اناؤنس کر دو تاکہ فلم کی پروموشنز گندی ہوں, اور یہ ہے. باقی انہوں نے جو نوٹس بھیجا ہے عروا کو وہ بھی غلط ہے. سو بوتھ سائڈز آر رائٹ اینڈ بوتھ سائڈز. نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ نوٹس غلط ہے. نہیں, صرف عروا کو بھیجنا. ہاں, if you not been paid, please, میں اس بات کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. If somebody has not been paid, you have every right to take the legal route. آپ پلیز کریں, آپ لیگل روٹ اپنائیں, اور آپ کا حق کوئی نہیں مار سکتا, کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اور اگر ARY فلم, سلمان اقبال فلم, شوٹنگ سٹار اسٹوڈیو جو کہ تینوں پروڈیوسرز ہیں, اگر انہوں نے سونیا کے پیسے نہیں دیے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اس بات کی, بھائی پیسے دیں آرٹسٹ کو, یار آرٹسٹ نے کام کیا ہے. لیکن دین اگین سونیا نے باقی سب کو کیوں نہیں لیگل نوٹس میں؟ بات آج آگے بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. مطلب دونوں باتیں ہیں. No, I want to support Sonia. I want to support Sonia. Yeah. But she's not sent the notice to the other people. Yeah. So which makes me want to ask, has she reached out to ARY Films to clear her dues? Keji Urva is one of your partners. So let's try talking to her. Let's try talking to her. Yeah. Let's try talking to Urva. Let's try talking to Sonia. جی. کیونکہ ابھی یہ بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, کل ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے, ہمیں اتنا موقع نہیں مل سکا اس پہ کرنے کا,
کیونکہ ہم پھنسے ہوئے تھے ایک اور چیز میں. جی آمنہ جی کل ایٹ سم پوائنٹ ڈیورنگ دا ڈے اور آفٹرنون اور ایوننگ جیو نیوز پہ ایک آرٹیکل چلا چھپا جہاں پہ یہ ریولیشن ہوئی کہ علیزے سلطان نے کورٹ میں میڈیکل ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے ہیں, پکچر سبمٹ کیے ہیں آف ایویڈنس آف فزیکل وائلنس allegedly at the hands of فیروز خان, جو ان کے اوپر وہ تشدد allegedly ہوا اس کی تصاویر انہوں نے شیئر کی جو کہ allegedly فیروز خان نے کیا. میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد میں کہ بار بار allegedly کیوں کہہ رہا ہوں. یہ جرنلزم 101 ہے, آپ ہمارے پیارے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنے طور پہ بتاتے بھی رہیں, سکھاتے بھی رہیں. تو یہ allegedly والی بات آپ کو میں نے جان بوجھ کے بھی 4 بار بولی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. I'll just come back to it again. یہ سارا معاملہ ہوا, یہ ہوا اینڈ نیچرلی ایز ایکسپیکٹڈ سب کو بہت شوق ہوا, سب بہت پریشان ہوئے. فیروز کو جو لوگ فالو کر رہے تھے, جو ان کے دوست تھے, جاننے والے تھے, کالیگس تھے, وہ بڑے شوق میں آئے, ان کے فینس بھی شوق میں آئے. اور بہت سارے لوگ جو علیزے یہ ڈیولپمنٹ فالو کرتے آ رہے تھے اور علیزے کو سپورٹ کر رہے تھے, انہوں نے بڑے رنج و غصے کا بھی اظہار کیا. اور میں اور بھی چیزوں پہ آتا ہوں, بٹ پرٹیکولرلی آپ کو اور مجھے بے تحاشا ڈی ایمز, کامنٹس, ٹیگز, ٹویٹس, لٹرم پٹرم آنا شروع ہو گئے کہ جی کہ وائی آر یو سائلنٹ, وائی آر یو سائلنٹ, وائی آر یو سائلنٹ. تو ہم اپنا سائلنس بھی بریک کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے واٹ واز یور انیشیل ریئیکشن وین یو ڈسکورڈ دیٹ دس ہیز ہیپنڈ؟ shock, absolute shock, because I have known Feroz for a very long time. اور یہ تصویریں دیکھ کے اور وہ میڈیکل لیگل نوٹس دیکھ کے مجھے ایسا لگا, رپورٹ مجھے ایسا لگا جیسے کہ جس بندے کو میں جانتی ہوں اتنے سالوں سے, میں اس کو جانتی نہیں ہوں. It was not the same person. This is not the Feroz that I was friends with. And it left no doubt in my head that what Alize is saying is right. And میں نے لاسٹ ہاٹ بائٹس میں بھی یہی کہا تھا کہ assault, سیکشل وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس کو پروو کرنا بہت آسان ہے. ڈاکیومنٹیشن یوزلی ہوتی ہے لوگوں کے پاس کسی نہ کسی طرح کی, کوروبوریٹ آپ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک سیکشل ابیوز جس کا کوئی گواہ عموماً نہیں ہوتا. اسالٹ کا ہوتا ہے. دکھا دیا انہوں نے یار, انہوں نے دکھا دیا. اب آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیک فیمنسٹ, آئی ایم ناٹ اے فیک فیمنسٹ, آئی ایم اے ویری ہارڈ کور فیمنسٹ, اینڈ آئی وش دیٹ پیپل knew more about my life, my personal life, to understand how big of a feminist I am. I have always stood by the right. I have always protected my children against the wrong, and I will continue to do so throughout my life. And if this happens with somebody, with a friend of mine, friend میں quotes میں ڈالوں گی, because I would like to denounce my relationship with Feroz right now. I don't even know this person anymore. And that is my reaction to it. I have been in shock since yesterday, because I don't expect this from friends, you know. You expect to know them enough to know whether they are assaulting their wives at home. And then suddenly one day you wake up with evidence staring in your face. ایک دم آپ جاگیں اور ایویڈنس آپ کے منہ کے آگے لگا ہوا ہے کہ جی آپ کا ایک دوست ہے وہ اپنی بیوی کو assault کر رہا ہے. It's not easy, آسان نہیں ہے اس چیز کو absorb کرنا. مجھے لگا ٹائم absorb کرنے میں, لیکن مجھے بالکل شک نہیں ہے علیزے پہ. میں ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گی. میں اس کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے وہ اس میں سے نکلے, اللہ کرے اس کے بچوں کو پروٹیکشن ملے, اور اللہ کرے کہ میں یہی میں کہہ سکتی ہوں. اور میں کیا کہہ سکتی ہوں اس چیز کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, میرے لیے یہ بہت تکلیف دے رہا ہے سارا کچھ. حسن مجھے واقعی ایسا لگا کہ میں جانتی ہی نہیں ہوں فیروز کو. جب ہم نے پچھلی اپنی ہاٹ بائٹس کی تھی, جب یہ علیزے کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, تب بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ دیر از نیور اینڈ ول نیور ایور بی اینی جسٹیفیکیشن فار وائلنس اینڈ ابیوز آف اینی فارم اگینسٹ اینی ون. زیرو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس, اینڈ وی اسٹینڈ بائی اٹ. علیزے کے اوپر جو ابیوز ہوئی, کیونکہ اس کا ایویڈنس کورٹ میں پریزنٹ ہو گیا ہے جی, اور کیونکہ allegedly انہوں نے فیروز کے اوپر ہی الزام لگایا ہے, تو اس کے بعد اب
कोई 0%, 0.1% भी ऐसा डाउट रह नहीं गया कि वो झूठ बोल रही है जी, ठीक है। अगर कुछ लोगों के कुछ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम दोनों की बात नहीं कर रहा, तब कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये शक था भी कि यार कि चलो क्योंकि फिरोज इज सच अ बिग एक्टर और स्टार, तो ये फिरोज को डिफेम करने के लिए अलीजे ने ये स्टेटमेंट में ये बात लिख दी है कि फिरोज ने उन पे हाथ भी उठाया, यू नो, तो उसका हद तक है, इसका प्रूफ नहीं है या नहीं होगा। तब भी आपने यही बात की थी यार कि प्रूफ होगा, हो सकता है और आ सकता है। अब वो प्रूफ आ गया है, वो कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में सबमिट हो गया है यार, पूरा मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट। ट्रिगर वार्निंग अगर आप इस तरह के इश्यूज आपके ऊपर गहरा असर रखते हैं तो आप प्लीज़ आप वीडियो बंद कर दें, क्योंकि अब वो हम पिक्चर्स चलाने लगे हैं। सो ये आप देख रहे होंगे, ये ब्रूजेस की जो तस्वीर हैं इसके ऊपर डेट के साथ बाकायदा तौर पे आज की बात नहीं है जी, आज की बात नहीं है, ये डेट भी आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ आप जिना मेडिकल का एक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं जहाँ की मेडिकल रिपोर्ट है, और इसकी अगर आप देखें डेट्स तो ये 2020 की हैं जी, 2020 की ये रिपोर्ट्स हैं। 7 जुलाई 2020 की एक तस्वीर है अलीजे की, फिर 10 मई 2021 की तस्वीर है। तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं, फिर 7 अप्रैल की तस्वीर है। नहीं, एक ऑफ हैंड वाकया नहीं है, ये बार बार रिकरिंग होता और मेरी जो मैं समझ है, अगर 7 जुलाई 2020, 10 मई 2021 और एक जगह 7 अप्रैल लिखा हुआ है, तो दिस इज 7 अप्रैल 2022 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जी। तो ये 3 साल के ऊपर जो अरसा मुहीत है उसमें 3 अलग अलग इंसिडेंट्स जो कि सिर्फ शेयर हुए हैं, हमें नहीं पता कि इसके अलावा और कितने वाकयात हुएंगे, क्या चीजें हुई होंगी। सो इसके बाद अब कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि आप ये बोलें कि यार कि लेट्स वेट एंड सी, लेट्स सी, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट को चाहिए कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वो फैसला करें। बिल्कुल, कोर्ट को चाहिए कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इन जो हकायक हैं, ये जो एविडेंस है, इसको जो भी उनका प्रोसेस बनता है इन्वेस्टिगेट करने का करके इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला दें और इंसाफ का इंसाफ करें, इंसाफ दिलाएं, जो विक्टिम है उसको इंसाफ दिलाएं। कोई इसमें इफ्स बट्स येसेस नोस को इंसाफ दिलाएं और परपेट्रेटर को सजा मिले। बिल्कुल, परपेट्रेटर को सजा मिले, जो भी सजा बनती है वो परपेट्रेटर को मिले। नाउ जो एक बात है कि जी आप एलिजेड क्यों कह रहे हैं, जी आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं एलिजेड। एक बात है, जर्नलिज्म 101 आपको आमना भी समझाएंगी, एज जर्नलिस्ट, एज पब्लिकेशंस, एज मीडिया, कोर्ट के बिहाफ पे हम किसी को अक्यूज नहीं कर सकते, वो किसी के बारे में फैसला कुन राय हतमी तौर पे नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये तो फिरोज और अलीजे की आप बात छोड़ें, खुदा ना खासा रोड के ऊपर इन ब्रॉड डे लाइट आप किसी को कत्ल होता हुआ देखते हैं, आप फिर भी एलिजेडली बोलेंगे, आप सारे हकायक बता देंगे। एलिजेडली इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो असली फैसला करना है वो कोर्ट ने करना है। कोर्ट के फैसला आने तक कोई भी मीडिया चाहे जितना मर्जी एविडेंस किसी के भी खिलाफ आ जाए, मीडिया ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन जिम्मेदार है, कौन मुजरिम है। और या मैं फिर दुखाऊंगी कि अल्लाह हमारे लीगल सिस्टम को हिदायत दे कि खुदा का वास्ता है कोई सही फैसला कर ले। हाँ, मैं ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग हॉट आपको ये बताना चाहूँगा, हम लोग हब्स के सेट के ऊपर गए थे, हमने फिरोज़ का वहाँ पे इंटरव्यू किया था। फिरोज़ के साथ बड़ी एक अच्छी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी हब्स को लेके। मैंने अपने हसन चौधरी चैनल के लिए बहुत सारी फुटेज इकट्ठा की थी फिरोज़ के साथ। हम वो सारी फुटेज नहीं चलाएंगे, अब हम वो उसको स्क्रैप कर रहे हैं सारी फुटेज को, ना मैं अपने चैनल पे चला रहा हूँ, ना हम समथिंग हॉट पे चलाएंगे। जहाँ तक बात है हब्स को रिव्यू करने की, हम हब्स को रिव्यू करना इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि 40, आज मुसद्दिक ने भी पोस्ट किया जो डायरेक्टर है, 40-45 लोगों ने उस ड्रामे के ऊपर काम किया है, उन सबकी एफर्ट है और सारे एक्टर्स जुड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल है कैटेगोरिकली सबने डिनाउंस किया है, उष्णा ने किया, उष्णा ने डिनाउंस किया, दानिया ने डिनाउंस किया, मुसद्दिक ने खुद डिनाउंस किया है। तो हम अब क्या करेंगे, जो 40 लोगों बाकी लोगों ने काम किया उनके काम को भी रद्द कर दें। अब सवाल ये है कि अभी जहाँ तक मुझे पता है शूट रहता है अभी
نہیں ہبس کا میرے خیال میں کلوز ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اب چلے یہ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں فیروز کو اب انٹرویو نہیں کروں گا سم تھنگ ہاٹ کے اوپر یا اور کہیں. میں ذاتی طور پہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. آمنہ نے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے ڈیناؤنس کر دیا ہے. ہم نے جو فوٹیج اکٹھی کی ہے ہبس کے سیٹ سے وہ ہم استعمال نہیں کر رہے اس کے بعد, کیونکہ ہمارے ذاتی طور پہ ہمارا کانشنس یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس اداکار کے اوپر, جس سیلیبریٹی کے اوپر اس طرح کی سیریس ایلیگیشنز ہیں, ہم ان کو لا کے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر پروموٹ کریں. کورٹ جانے, علیزے جانے اور فیروز جانے. جی ہم لائرز نہیں ہیں, ہم لائرز نہیں ہیں, سسٹم کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہمارا ایک مورل کمپس ہے, اس کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے. سمپل سی بات ہے. اور ہم چاہیں گے کہ کورٹ جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلد از جلد کرے. اور جو بھی ڈومیسٹک وائلنس کی اگر یہ ایلیگیشنز پروو ہو جاتے ہیں فیروز کے خلاف, جو بھی سزا بنتی ہے وہ فیروز کو وہ سزا ملنی چاہیے. ڈو یو انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز the kind of like negative energy that you're sending our way? What have we got to do with this یار؟ آپ لوگ کل سے ہمیں جو کامنٹس آ رہے ہیں, ڈی ایمز آ رہے ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں رسپانسبل بنا دیا کہ خدا نہ خواستہ ہم نے یہ کیا ہے علیزے کے ساتھ یار. مطلب یا ہماری وجہ سے فیروز نے ایسے, مطلب واٹ از رانگ وتھ یو گائز یار, خدا کا واسطہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے کل کو کسی دوست نے کوئی مرڈر کیا ہو یا کسی کو مارا ہو اور ہم آپ کو بولنا شروع کر دیں تمہاری وجہ سے کیا ہے, تم نے کیا ہے, تم کیوں نہیں بول رہے. ابے کم آن یار, کوئی تھوڑا سا مطلب اگلے بندے کو انسان سمجھا کریں. Anyway, I think we've made our stance very clear. Coming back to violence against women, there is no justification. There is no justification for it. There is no room for it. There is no question کہ اگر ایک عورت کہہ رہی ہے میرے پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے اور ایویڈنس بھی دے رہی ہے تو اس پہ شک کیا جائے. That is the bottom line. دیکھیں جی, بے شمار اس ملک میں آلریڈی عورتوں کے ساتھ بہت تشدد ہو رہا ہے. We are not enablers. We do not. Why would be enablers? ہم کہاں سے enabler پتا کون ہے؟ تنکے کے سہارے میں جو اس کی بہن ہے نا, وہ enabler ہے. وہ enabler. بٹ مجھے خوشی اس بات کی ہے, کل جب ہم نے سم تھنگ ہاٹ پہ بھی پوسٹ کیا, بہت سارے ہمارے فالوورز ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں, جو who are cognizant of the fact. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹو بی آنیسٹ کچھ بڑے کم آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے ہمیں وہ ذہنی کوفت تو میرے خیال ہے ان کو تو اذیت کا شکار دینا چاہیے. یاسر حسین نے پوسٹ کیا, انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں اپنی بیوی اور بچے سے بہت پیار کرتا ہوں, اگر میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں گا تو 90% چانسز ہے کہ کل میرا بیٹا بھی یہی کرے گا. میاں بیوی میں لڑائی ہونا نارمل ہے, مگر ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا نارمل نہیں. میں ڈومیسٹک ابیوز کے سخت خلاف ہوں, پھر چاہے وہ کوئی سپر اسٹار کرے یا عام انسان. آئی سپورٹ علیزے اینڈ ہر فیملی. اللہ انہیں جلد مشکلات سے باہر نکالے اور زندگی میں سکون لائے. آمین. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی ہے یاسر نے. مصدق ملک جو کہ ہبس کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ آج ایک پوسٹر شیئر کیا, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے, جس میں اشنا کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور فیروز نے پیچھے سے ان کو پکڑا ہوا. انہوں نے کہا جی ہبس ٹونائٹ ایٹ 8 PM, the hardest upload so far. A team of 40 people worked day and night for 100+ days to put up a show with literally blood and sweat. Can't let some ignorant, self-centered, egoistic man to ruin that all for all of us. Please keep the art (brackets mein hubs) separate from the artist. That is a-hole in this case. That's the director of hubs. دانیہ انور جو کہ ہبس میں کو ایکٹر ہیں, بانو کا رول ادا کر رہی ہیں, انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اپنے انسٹاگرام پہ, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آئی ہوپ آل دا فینس ہو کیپٹ asking me, please tell us how was your experience. Many reasons I didn't respond. I never knew him before this project, but while working it was unpleasant. Derogatory remarks on women in general were not easy to cope with. My last day of shoot with him was the most painful to deal with. Strength to Alize and the kids, to Alize's family. It's not easy to bring your trauma in front of public. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منال نے بھی پوسٹ کیا ہے, اشنا نے پوسٹ کیا, خالد بٹ نے کیا, عثمان خالد بٹ نے پوسٹ کیا, منشا بادشاہ نے پوسٹ کیا. جی بہت لوگوں نے پوسٹ کیا ہے اور بڑھیں گی پوسٹ, اور یہ بڑھیں گے, لوگ آہستہ آہستہ اس پہ مزید اظہار کریں گے. تو بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ سو رہی ہے. میرب نے پوسٹ کیا. جی میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن اشنا نے لکھا ہے, I am still processing this and I'm in a state of shock.
nothing can and will justify violence against a woman. My heart is with Aliza as well as Sultan and Fatima. جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کسی اور کے غلط ایکشنز کو میں اور آمنہ اس کو سپورٹ کریں گے یا اس کو کور کریں گے؟ اس کو کیوں؟ ہم پاگل ہیں؟ مطلب ہم نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے ان سے، ہم کیوں؟ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہر بندہ نی جرک ریئیکشن ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کچھ ہوا ہے تو فوراً سب کچھ ہو. اب میں ایک جگہ میں تھا، بزی تھا، آمنہ اپنا بزی تھی، وہ ایمان کا انٹرویو کر رہی تھی، ہم لوگ آئے، وہ آپ کو فارغ ہوئی 11 مجھے تو پتا بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو 11:30 بجے آپ نے مجھے 12 بجے میں نے آپ کو فون کیا ہے اور پھر میں نے آمنہ سے بات کی ہے. میں نے کہا یار ہم صبح تک انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو مجھے ڈیپ جو آنے شروع ہو گئے کہ آپ کہ جی ایز ایف حسن آمنہ نے یہ کیا ہے، فیروز نے نہیں کیا، حسن آمنہ نے کیا. حسن آمنہ نے کیا کیا مجھے بتائیں؟ فیروز کے ساتھ ہماری ایسی کیا اینڈ پوائنٹ بائی پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس دس. سب سے پہلے جی انہوں نے کہا جی کہ آمنہ نے پچھلی بار کہا کہ علیزے کو اپنی یہ بات پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی، گھر کی بات ہے، ڈرٹی لانڈری پبلک میں ایئر نہیں کرنی چاہیے، اس کو آپ ایڈریس کر دیں. نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیز گھر کے اندر ریزالو ہو جائے تو بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ بچوں کے لیے بہتر ہے کہ ایک سیمبلنس آف سینٹی رہتی ہے. اس حد تک جائے تو آبویسلی باہر کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی آپ آپس میں ریزالو کریں بیٹھ کے. ایک جواب ہو گیا. ہاں دوسرا جی بہت سارے لوگ اب ہمیں بات ایک کریں، کوئی پچھلے ہفتے آئی تھنک جب ہم نہیں، دوسری چیز انہوں نے کہا کہ آمنہ نے یہ کہا تھا کہ فیروز جو ہے باپ بہت اچھا ہے. ہاں میں ہر چیز کو کویسچن کر رہی ہوں، اس لیے کہ میں تو ان کے بچوں سے ملی بھی نہیں آج تک، سوائے جب وہ پیدا ہوئے تھے سلطان. اس کے بعد سے میرے پاس وہی انفارمیشن ہے جو فیروز مجھے دیتے رہے. میں کویسچن کر رہی ہوں ساری انفارمیشن کو. جو انسان اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ اچھا باپ نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سی بات ہے. جو انسان عورت کی عزت نہیں کر رہا گھر کے اندر وہ اچھا باپ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ اچھا رول ماڈل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. تیسری بات جو مجھے پتا چلا، میں اور آپ ہم لوگ جب لاہور گئے ہوئے تھے مولا جٹ کے اس پہ پریمیئر پہ، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم تھنگ ہاٹ یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سارے ہمارے پرانے انٹرویوز کے کلپس اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں قسم کھا کے آپ کو کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ کی قسم نہ میں نہ آمنہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کون سا کلپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اٹھا لیا، صرف آپ لوگوں کو سکون دلانے کے لیے کہ کون سا کلپ جاتا ہے، کون سے ایکٹر کا جاتا ہے. لیکن ہماری ایجنسیز کو اور ہماری ٹیمز کو یہ بہت کلیئر بریف ہونی چاہیے. یار اب تو سب کو جیسے اب ہماری انسٹاگرام ٹیم کو یہ کلیئر بریف ہوگی کہ بھئی کوئی غلطی سے بھی کوئی اسٹائل اسٹیٹمنٹ آپ فیروز کا نہیں لگا دیں گے. یو نو میرے تو خیال میں فیروز کا اسٹائل اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ ہاں یہ بھی ہے. فیروز کا جو سب سے تو اس پہ جو بار بار ہم بات بھی کریں، یہ کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے اس کے اوپر. جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آمنہ. نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آپ کے دلوں میں دماغوں میں کوئی گنجائش بالکل قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طور پہ کسی کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں. دی اونلی تھنگ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر از ریز وائس فار جسٹس. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، علیزے کے ساتھ انصاف ہو، ان کے بچوں کے ساتھ انصاف ہو، اور جو بھی یہ ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ آئے. یہ ایلیگیشنز کے اوپر جب فیصلہ آتا ہے، اگر یہ ایلیگیشنز پروف ہو جاتے ہیں کورٹ میں، جو کہ ہو جانی چاہیے، دیر از ماؤنٹنگ ایویڈنس، دیر از انف ایویڈنس. Images are horrific. Those images they are absolutely horrific. No woman should have to endure that. That is the absolute bottom line. And I want to just on the closing note, I want to pay my respect and I want to acknowledge the deep trauma and the immense courage جو علیزے کو چاہیے ہوگی to come out. ایک اور چیز آپ لوگوں نے بولی، یار آپ لوگ بہت خدا کی قسم دماغ خراب کرتے ہیں کبھی. آئی ایم سوری، میں تھوڑا سا اس وقت مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ یار ہم نے صرف یہ کہا جی کہ she's made it public. اس کا مطلب یہ ہے یار آپ کو یا تو آپ کو انگریزی نہیں آتی، یہ پتہ نہیں آپ کا کیا پرابلم ہے. میکنگ اٹ پبلک کا مطلب ہے کہ obviously انہوں نے کورٹ میں سبمٹ کیا تو ایک چیز پبلک ہو گئی نا، جیو نے وہیں سے اٹھائی. اینڈ وائی از اٹ سچ اے بیڈ تھنگ؟ اگر ایک وکٹم آ کے اپنے اوپر جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کر رہی ہے، تو آپ لوگ وکٹم شیم کیوں کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں ان کو یہ بول کے کہ انہوں نے پبلک کر دیا. واٹس سو رانگ ود ہر گوئنگ پبلک ود ایویڈنس؟ بٹ علیزے کو جو کریج چاہیے ہوگی آمنہ، اٹس ناٹ ایزی. اپنے اوپر وائلنس، اپنے اوپر ہوئے بھی تشدد کی تصاویر شیئر کرنا پبلک میں
میں تو سوچ بھی نہیں سکتا یار کہ وہ کس طرح کے ٹراما سے گزری ہوں گی, کیونکہ یہ تصاویر اب ہمیشہ کے لیے رہیں گی انٹرنیٹ کے اوپر, غائب تو نہیں ہو جائیں گی. کل کو ان کے بچے وہ دیکھیں گے, ان کے پورے فیملی دیکھے گی, ان کے رشتہ دار دیکھیں گے, سب لوگ دیکھیں گے. کتنا یہ مشکل ہوا ہوگا ان کے لیے کورٹ میں سبمٹ کرنا یہ ساری چیز. تو ان کے لیے ڈھیروں دعائیں, بہت سارا پیار, بہت ساری اور ہمت, اور وی جسٹ ہوپ وش اینڈ پرے دوبارہ کہ جتنی جلدی ان کو جسٹس مل سکے, انصاف مل سکے, اتنا ہم سب کے لیے اچھا ہوگا, ہم سب کے مینٹل ویل بینگ کے لیے اچھا ہوگا. کیونکہ کوئی بھی ابیوزر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر اس کو آپ ڈیل نہیں کریں گے تو پھر یہ سائیکل چلتا رہے گا. اس کو سائیکل کو روکنے کی ضرورت ہے. اینی تھنگ ایلس یو لائک ٹو ایڈ؟ دعا میں یاد رکھیے گا, کل آپ دیکھیں گے آمنہ اور ایمان کی ایک بڑی زبردست کانورسیشن. اس کے بعد میں اور آمنہ آپ کو ملیں گے جمعے کو ود ہاٹ ریویو. تب تک کے لیے خدا حافظ.